پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے جو تعلقات یو ایس ایس آر کے ساتھ اس دور میں کیسے رہے. پہلی بات یہ کہ یو ایس ایس آر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کہ یو ایس ایس آر کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، بہت یو ایس ایس آر کی جو ہے ڈسٹرکشن ہوئی، اس وجہ سے یو ایس ایس آر نے پراپرلی پاکستان کو جو ہے فوکس نہیں کیا، نہ ہی پاکستان کے وجود میں آنے پہ پاکستان کو کوئی مبارکباد کا پیغام بھیجا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دونوں ممالک میں یہ اتفاق ہوا کہ دونوں اپنے سفارتی جو ہے تعلقات کا آغاز اپریل 1948 میں کرے، لیکن یو ایس ایس آر کے ڈس انٹرسٹ کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ دسمبر 1949 میں پاکستانی سفیر جو ہے، پہلا پاکستانی سفیر ماسکو میں جو ہے اپنے مشن کا آغاز کیا، اور سوویت سفیر جو ہے مارچ 1950 میں جو ہے پاکستان آیا. اس کے علاوہ جو سوویت یونین نے 1949 میں پاکستان کو جو ہے لیاقت علی خان کو سوویت یونین میں آنے کی دعوت دی، لیکن پھر انہوں نے خود بھی انٹرسٹ نہیں لیا اور لیاقت علی خان بھی جو ہے یہ دورہ مکمل نہ کر سکے. تو اس وجہ سے دونوں ممالک کے جو تعلقات جو ہے کشیدہ رہے. اور سب سے بڑی بات 1950 میں لیاقت علی خان کا جو امریکہ میں دورہ، اس کی وجہ سے دونوں ممالک جو ہے آپس میں جو ہے دونوں کے تعلقات انتہائی زیادہ سرد ہو گئے. اب سوال ہے کہ دونوں ممالک میں جو ہے تعلقات کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکے، کیا وجہ تھی؟ تو اس کی نا جو ہے بڑی وجہ اگر وجوہات میں دیکھا جائے، ایک تو سوویت یونین نے جو ہے پاکستان کے وجود میں آنے پہ کوئی اپنا انٹرسٹ کا اظہار نہیں کیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی طرف سے اگر دیکھا جائے، سوویت یونین جو ہے وہ جمہوری نظام کے خلاف تھا، جدید ویسٹرن نظام کے خلاف تھا. تو پاکستان میں کیونکہ یہ جدید جمہوری نظام جو ہے امپلیمنٹ تھا، اس وجہ سے بھی جو ہے یہ تعلقات آگے نہ بڑھ سکے. سب سے بڑی وجہ جو ہے یو ایس ایس آر جو کہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کا مالک تھا، مذہب سے نفرت پر استوار تھا اور اسلام سے بھی نفرت کرتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے دونوں ممالک میں جو ہے تعلقات جو اسٹیبلش نہیں ہو سکے. پھر ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یو ایس ایس آر کی سامراجی جو نفسیات کہ وہ دوسرے ممالک پر حملہ کر کے ان کو ہڑپ کر لیتا تھا. تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے یو ایس ایس آر سے خود کو انسیکیور فیل کرتا تھا، کیونکہ یو ایس ایس آر سب جانتے تھے کہ یو ایس ایس آر چاہتا ہے کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے، تو وہ پاکستان کے بغیر جو ہے گرم پانیوں تک جو ہے رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور وجہ جو ہے یو ایس ایس آر کیونکہ ٹیکنالوجی کے لیے اتنا ڈیولپ نہیں تھا، لہٰذا جو ہے پاکستان نے بھی یو ایس ایس آر میں اتنا زیادہ جو ہے انٹرسٹ نہیں لیا. انڈیا اور افغانستان کے پاکستان کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور پاکستان کا جو ہے یو ایس میں جو پاکستانی پرائم منسٹر کے وزٹ کی وجہ سے یو ایس ایس آر نے افغانستان کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور انڈیا کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا. یہ مسئلہ بنا کہ اب پاکستان کے مشرق اور مغرب کے ساتھ ساتھ جو ہے شمال میں جو یو ایس ایس آر کی اس وقت باؤنڈریز پاکستان کے ساتھ لگتی تھی، یہ ممالک بھی جو ہے پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو پاکستان کے لیے جو ہے سروائیول تھریٹ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. ایسے میں پاکستان چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے جو تعلقات یو ایس کے ساتھ استوار ہو، یو ایس جو ہے پاکستان کو پوری جو ہے سپورٹ دے. پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان کو ہر طرف سے سروائیول تھریٹ کا سامنا تھا، لہٰذا پاکستان اپنے وجود میں آنے کے بعد کوئی ایسا طاقتور ایلائی ڈھونڈ رہا تھا جو کہ پاکستان کو پروٹیکٹ کر سکے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے خود کو مغرب کے ساتھ الائن کرنا پسند کیا. وہ کاسٹ کیا تھی؟ نمبر 1 جو ہے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے کمپرومائز ہو گئی. یہ سب سے اہم کہ اب آپ نے ظاہری بات ہے فارن پالیسی میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یو ایس اور جو ہے ویسٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. تو پاکستان کی جو ہے فارن پالیسی جو ہے کمپرومائز ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سب سے اہم بات،
پاکستان کا ہمسایہ ملک، دنیا کا دوسرا بڑا طاقتور ملک یو ایس ایس آر پاکستان کے خلاف ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ پاکستان سیٹوں کا بھی حصہ بن رہا ہے، سینٹوں کا بھی، اور یو ایس کے ساتھ جو بائی لیٹرل ملٹری ایگریمنٹ بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے مشقیں بھی کر رہا ہے، تو یو ایس ایس آر نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور پاکستان کو جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یو ایس ایس آر نے جو ہے انڈیا کا جو ہے کلیم کشمیر پہ جو ہے اسے بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر جو ہے انڈیا کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ اور پھر افغانستان کا ڈیورنڈ لائن کا کلیم جو ہے اسے بھی انڈورس کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کو ہر لحاظ سے پریشرائز کرنا شروع کر دیا۔ پھر کاسٹ آف الائنمنٹ یہیں پہ نہیں رکی، بلکہ جو ہے مسلم ممالک جو کہ پاکستان کے قریب تھے وہ بھی پاکستان سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ وہ تمام مسلم ممالک جو کہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے قریب تھے، یو ایس ایس آر کے قریب تھے، وہ پاکستان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز وہ پاکستان کے خلاف ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایجپٹ پاکستان کے خلاف ہو گیا، اور ایون سویز کنال کا جو 1956 میں ایشو اٹھا تھا، پاکستان اسے بھی جو ہے وزڈم کے ساتھ ٹیکل نہیں کر سکا، اس میں بھی ایجپٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ بنا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے جو کاسٹ ادا کرنا پڑی وہ یہ کہ نان الائن موومنٹ جس کے بننے کے لیے 1955 میں بینڈوئنگ کانفرنس جو ہوئی تھی، پاکستان نے بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا، بہت متحرک رول ادا کیا تھا، اس سے پاکستان کا اخراج ہو گیا۔ 1961 میں جب وہ بنی تو پاکستان کو اس کا ممبر ہی نہیں بنایا گیا۔ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ پاکستان جو ہے یہ نان الائن موومنٹ، یہ وہ موومنٹ تھی جو نہ ہی کمیونسٹ بلاک کی طرف تھی اور نہ ہی کیپٹلسٹ بلاک کی طرف، جبکہ پاکستان تو جو ہے کیپٹلسٹ بلاک کا باقاعدہ حصہ بن چکا تھا، لہٰذا نیم کا بھی پاکستان ممبر نہ بن سکا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب سے اہم بات، جو پاکستان نے یہ تمام کام جو ہے اس لیے کیے تھے تاکہ انڈیا کے خلاف جو ہے پاکستان کو جو اتحادی چاہیے تھے وہ ملے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس میوچول ڈیفنس ایگریمنٹس میں بھی اور سیٹوں اور سینٹوں میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ بھئی یہ صرف اور صرف اسسٹنس جو ہے یہ کمیونسٹ یو ایس ایس آر کے خلاف جو ہے دی جا رہی ہے، اور کنٹریز کے خلاف جو ہے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو بنیادی جو گراؤنڈ تھی انڈیا کے خلاف جو ہے کہ اس کے خلاف اسسٹنس ملے، تو وہ بھی نہیں ہمیں مل سکی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے جیسے ہی 1965 میں جو پاکستان کی وار انڈیا کے ساتھ ہوئی تو نہ ہی یو ایس پاکستان کی مدد کے لیے آیا، نہ ہی سیٹوں اور سینٹوں کے جو ہے ممبران پاکستان کی مدد کے لیے۔ اب وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پاکستان نے نان الائنمنٹ اور ری تھنکنگ کی پالیسی اپنائی؟ تو تین بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی وجہ، یو ایس نے پاکستان میں پشاور کے قریب بڈبیر کے مقام پر جو خفیہ اڈے بنائے تھے، وہاں سے ایک طیارہ U-2 اڑ کر یو ایس ایس آر کی جاسوسی کرتا تھا۔ تو یو ایس ایس آر نے وہ طیارہ نہ صرف گرا دیا بلکہ پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی اور کہا کہ پاکستان یہ اڈا ختم کرے۔ تو پاکستان جو کہ اس دھمکی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا، اور پاکستان کو لگا اگر یو ایس ایس آر نے پاکستان پر اٹیک کر دیا تو پاکستان مشکل میں پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے یو ایس کا اڈا یہاں سے ختم کرنا پڑا۔ دوسرے نمبر پر ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی تیاری۔ ان میزائلز کی آمد کی وجہ سے پاکستان کی وہ علاقائی اہمیت جو کہ یو ایس کی نظر میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر اہم وجہ بنی وہ سائنو انڈین وار تھی جو کہ 1962 میں ہوئی، اور اس وار میں تمام ویسٹ نے انڈیا کی کھل کر حمایت کی۔ حالانکہ ویسٹ جو ہے پاکستان کا الائے تھا، اور ویسٹ کی انڈیا پہ اتنی مہربانی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے بھلی نہ لگی، اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے فورن پالیسی میکرز نے جو ہے ری تھنک کرنا شروع کیا۔ سیلف ڈیپینڈنسی کا ایرا ہے
جس میں پاکستان نے جو ہے اپنی فورن پالیسی میں جو ہے خود انحصاری کے ایک دور کا آغاز کیا، جس میں پاکستان نے نہ صرف چین اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کیے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی کیے ہوئے معاہدے جو ہے قائم رکھے، اور خود کو نیوٹرل رکھنے کے لیے فردر کوئی ایگریمنٹس ورلڈ پاور کا اس میں شامل نہ ہوا، جیسا کہ یو ایس ایس آر نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ کیا، پاکستان اس کا حصہ نہیں بنا۔ اس وقت کا اگر ہم عالمی منظرنامہ دیکھیں تو دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے خوف میں مبتلا تھی، کیونکہ 1963 میں کیوبن میزائل کرائسس ہوا جس میں دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے قریب تھی، لیکن بہترین ڈائیلاگز اور ہارڈ لائن کے جو ہے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے دنیا تھرڈ ورلڈ وار سے بچی۔ پھر عالمی منظرنامے میں اگر دیکھیں عرب اسرائیل وار 1965 میں وہ بہت اہم ہے۔ علاقائی منظرنامے میں چائنا اور انڈیا کی وار جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات۔ U2 پلان کی وجہ سے پاکستان اور یو ایس ایس آر کے جو تعلقات خراب ہوئے، پاکستان کے جو ہے ڈپلومیٹس نے ان کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور پہلا پاکستان اور یو ایس ایس آر انٹریکشن 1961 میں ہوا، جس میں یو ایس ایس آر نے پاکستان میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی۔ پھر اس کے بعد ایوب خان اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1965 میں جنوری اور اپریل میں کنزیکٹیو 2 وزٹ یو ایس ایس آر کے کیے، اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تجارتی معاہدے اور دفاعی معاہدوں پر جو ہے دستخط کیے۔ اس کے ساتھ 1965 میں بھی ایوب خان نے یو ایس ایس آر کا وزٹ کیا۔ پھر اس کے بعد یو ایس ایس آر نے پاکستان کے تیسرا 5 سالہ منصوبے میں 30 منصوبے جو ہیں وہ یو ایس ایس آر نے ان کو اکنامک اور ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر کے جو ہے ان کو کامیاب کروایا۔ سوویت یونین کا پرائم منسٹر الیگزی کوسیگین نے پاکستان میں 1968 اور 1969 میں وزٹس کیے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاک بھارت جنگ میں یو ایس ایس آر کا کردار کیا رہا، آپ یاد رکھ لیں کہ یو ایس ایس آر انڈیا کا بہترین الائی تھا، لیکن پاکستان کی بہترین فورن پالیسی کی وجہ سے 1965 کی وار میں یو ایس ایس آر نیوٹرل رہا، اور یو ایس ایس آر نے دونوں ممالک میں سیز فائر میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور تاشکنت ڈیکلیریشن 1966 میں یہ رشیا کے شہر میں ہی سائن ہوئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں یو ایس ایس آر کے ساتھ اگرچہ ہمارے تعلقات انتہائی زیادہ بہتر رہے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یو ایس ایس آر پاکستان سے ناراض ہو گیا۔ اس کی ناراضگی کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ 1969 میں یو ایس ایس آر نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیولپ کیا، جس میں یو ایس ایس آر نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان بھی اس کا ممبر بنے، لیکن کیونکہ اب پاکستان جو ہے کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، پاکستان نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ اس وجہ سے یو ایس ایس آر پاکستان سے ناراض ہوا۔ دوسری بنیادی وجہ یو ایس اور چائنا کو جو ہے قریب لانے میں پاکستان نے جو اہم کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے یو ایس ایس آر پاکستان کے خلاف ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1971 میں سیکیورٹی کونسل میں 5، 6 اور 14 دسمبر کو سیز فائر کی جو درخواستیں پیش کی گئیں، یو ایس ایس آر نے ان تینوں درخواستوں کو 3 دفعہ جو ہے ویٹو کیا، جس کی وجہ سے پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہوا۔ تو یہ یو ایس ایس آر نے پاکستان کو توڑنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اسی دور کے بالکل آخر میں۔ پاکستان کی فورن پالیسی کا 4تھ فیز بائی لیٹرلزم حاضر خدمت ہے۔ یہ فیز 1972 سے لے کر 1979 تک کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اہم ترین پرنسپلز میں تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات،
مسلم ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور ورلڈ بلاکس پالیٹکس میں کسی بھی بلاک کا حصہ نہ بننا، یعنی اپنی فورن پالیسی کو امپارشل رکھنا۔ بدقسمتی سے پاکستان کا جغرافیہ اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی دشمنی کی وجہ سے پاکستان کو بلاک پالیٹکس کا حصہ بننا پڑا، لیکن موجودہ فیز میں پاکستان نے بلاک پالیٹکس کو خیر آباد کہہ کر مکمل طور پر آزادانہ فورن پالیسی اپنائی۔ یہی وجہ ہے کہ بائی لیٹرلزم کو پاکستان کی فورن پالیسی کا آزاد ترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مکمل طور پر پاکستان نے آزاد خارجہ پالیسی اپنائی۔ وہ تمام ایلیمنٹس جو کہ ظاہر کرتے تھے کہ پاکستان بلاک پالیٹکس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، ان سے کنارہ کشی کی۔ جنوری 1972 میں پاکستان نے کامن ویلتھ کو خیر آباد کہہ دیا۔ نومبر 1972 میں پاکستان نے سیٹوں کو اور ستمبر 1979 میں سینٹوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ یوں پاکستان ویسٹرن الائنمنٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ پھر پاکستان نے نارتھ ویتنام کو بھی تسلیم کر لیا، نارتھ کوریا کو بھی تسلیم کر لیا اور ایسٹ جرمنی کو بھی تسلیم کر لیا، اور پاکستان نے تمام ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشنز کا آغاز کیا۔ یوگوسلاویا اور رومانیہ کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کا آغاز کیا۔ پھر ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک جن کو پاکستان نے بلاک پالیٹکس کی وجہ سے نظر انداز کیا تھا، ان کے ساتھ تجارتی، دفاعی اور سفارتی تعلقات کا باقاعدہ آغاز اسی دور میں ہوا۔ نان الائن موومنٹ یعنی نیم پاکستان نے جس کو بنانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا تھا، 1976 میں پہلے اس کا آبزرور بنا، پھر 1979 میں اس کا باقاعدہ ممبر بنا۔ تو یوں پاکستان نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کا آغاز جو کہ 1979 میں ہونا چاہیے تھا، 72 سے آنورڈ سٹارٹ کیا۔ کیونکہ 1971 کی وار میں روس پاکستان کو توڑنے میں پیش تھا، لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کا ہونا ضروری ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات جو ہے بہتر بنائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 اور 1974 میں ماسکو کا دورہ کیا، دونوں ممالک میں تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم کیے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں سوویت یونین نے پاکستان میں سٹیل مل بنائی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے افغان وار اینڈ پارٹنرشپ ود دی یو ایس۔ پاکستان کی فورن پالیسی کا یہ 5th فیز ہے۔ اس فیز میں پاکستان کی فورن پالیسی کا مرکز و محور افغان وار رہا ہے۔ یو ایس ایس آر کا افغانستان پر حملہ ایک دنیا کے لیے چونکا دینے والا عمل تھا۔ اگر آپ یو ایس ایس آر کے اس وقت کے جغرافیے پہ نظر ڈالیں تو آپ کو سوویت یونین کی افغانستان پر حملے کی وجوہات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت کا سوویت یونین دنیا کے تقریباً آدھے خشکی کے رقبے پر واقع، لیکن دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود سوویت یونین کے پاس کوئی بھی ایسی بندرگاہ نہیں تھی جو کہ سال میں 12 مہینے جو ہیں آپریشنل رہے۔ سوویت یونین کے مشرق میں پیسیفک اوشن تھا جو تقریباً سال کے 8 سے 10 مہینے منجمد رہتا تھا۔ اسی طرح نارتھ اور ویسٹ والی سائڈ پر آرکٹک اوشن تھا جو تقریباً سارا سال منجمد رہتا تھا۔ مڈ میں بلیک سی تھا، بلیک سی سے جو اس وقت کے یو ایس ایس آر کی ٹریڈ ترکی سے آبنائے باسفورس سے گزر کر میڈیٹرینین سی میں جاتی تھی،
اور اس کے بعد تمام دنیا کے ساتھ تعلق قائم ہوتا تھا. تو یہ راستہ اگرچہ یو ایس ایس آر کے لیے لمیٹڈ سطح پہ موجود تھا، لیکن اس میں خطرات بھی بہت زیادہ تھے اور اس میں یو ایس ایس آر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تھی. اب فورتھ آپشن یو ایس ایس آر کے پاس یہ تھا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کا صوبہ بلوچستان پر حملہ کر کے اسے سوویت یونین میں مرج کر دیا جائے اور اس طرح گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر لی جائے، وہ گرم پانی جو کہ سال کے 12 مہینے آپریشنل رہتا ہے. یو ایس ایس آر نے اس مقصد کے حصول کے لیے 27 دسمبر 1979 میں افغانستان پر حملہ کر دیا. پاکستان نے اس حملے کو انتہائی زیادہ تشویش کی نگاہ سے دیکھا. سرحد اور بلوچستان کے لوگوں نے سوویت یونین کے انخلاء کا مطالبہ کیا اور پاکستان نے آزاد دنیا کی خود مختاری پر حملے سے اس کو تشبیہ دی. سوویت یونین کے حملے کے 1 سال بعد پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کی آمد. یوں پاکستان مشکلات کا شکار ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ افغانستان پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد سوویت یونین پاکستان پر حملہ کرے گا، لہٰذا پاکستان نے پاکستان سے ہی رہتے ہوئے افغان جنگ کو آپریٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا. اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کہ انتہائی زیادہ کشیدہ تھے، لیکن سوویت یونین کا افغانستان پر حملے کے بعد یہ تعلقات نارمل ہو گئے. جمی کارٹر جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے پاکستان کو $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی، جسے صدر ضیاء الحق نے مونگ پھلی کے چند دانے کر ٹھکرا دیا. صدر ضیاء الحق کا یہ طنز اس لیے تھا کیونکہ امریکہ کا صدر مونگ پھلی کا کاروبار کرتا تھا اور پاکستان کے لیے یہ امداد بہت حد تک ناکافی تھی. یہی وجہ ہے کہ 1981 میں جیسے ہی امریکہ کا صدر بدلا، پاکستان کے لیے 6 سال کے 2 بڑے امدادی پیکیجز کا اعلان کیا گیا. پہلا امدادی پیکیج 1981 سے لے کر 1987 تک کا تھا. اس پیکیج میں $3.2 بلین پاکستان کو معاشی اور دفاعی امداد ایکولی دی گئی. اسی دور میں پاکستان نے امریکہ سے 40 F-16 خریدے اور یہ 40 F-16 جو کہ اس امداد سے ہٹ کر تھے، جن کی لاگت $1.2 بلین تھے. پاکستان نے ان میں کچھ پیسے تو خود ان کا انتظام کیا اور کچھ کا انتظام جو ہے برادر اسلامی ممالک کی امداد کے ذریعے کیا گیا. دوسرا 6 سالہ امدادی پیکج جو کہ 1987 سے 1993 تک کا تھا، اس میں $4.2 بلین کی امداد کا اعلان کیا گیا، جس میں $2.28 بلین معیشت کی بہتری کے لیے رکھا گیا اور $1.74 بلین پاکستان کے دفاع کے لیے رکھا گیا. یوں پاکستان کو دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط بھی بنایا گیا اور پاکستان کو بطور پراکسی یو ایس ایس آر کے اگینسٹ استعمال کیا گیا. پاکستان میں ISI اور CIA نے دونوں نے مل کر آپریشن کا آغاز کیا اور دنیا بھر سے، تمام دنیا سے جو ہے مجاہدین کو پاکستان میں لایا جاتا، پشاور کے مدارس میں ان کی تربیت کی جاتی اور پھر ان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا. یوں ان مجاہدین نے کم و بیش 6 سے 7 سال تک سوویت یونین کی فوجوں پر تابڑ توڑ حملے کیے اور ان کو پورے افغانستان پر قبضہ کرنے سے قاصر رکھا. ان تمام حملوں میں سوویت یونین کا پلہ پھر بھی بھاری تھا. اس کی وجہ ان کے ایئر اٹیکس تھے. تو ایسے میں امریکہ نے
افغان مجاہدین کو سٹنگر میزائل دیے، جن کی وجہ سے سوویت یونین کی ایئر سٹرائک کافی حد تک ناکام ہو گئے اور سٹنگر میزائل کے ذریعے سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ یہ افغان وار کا سینیریو تھا۔ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنیوا ایکارڈ جو کہ اپریل 1988 کو ہوا، یو این او نے ابتدا سے ہی کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ افغانستان سے سوویت یونین کی افواج انخلا کرے اور افغانستان دوبارہ پرامن ملک بنے۔ اس ایکارڈ کے لیے 4 اہم ترین پوائنٹس زیر بحث تھے۔ ایک یہ کہ سوویت یونین کی فوج کا مکمل طور پر انخلا ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی بھی ملک افغانستان میں مداخلت نہ کرے، یعنی عدم مداخلت کی پالیسی جو ہے افغانستان پر ہو۔ پھر اس کے بعد یہ معاہدے جو ہیں ان کے ضمانت کے لیے بین الاقوامی اداروں کی جو ہے ضمانت لی جائے، اور فورتھ پہ افغان مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ 4 ممالک کے درمیان سائن ہوا، جنیوا کے مقام پر سائن ہوا، پاکستان، افغانستان، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا۔ یہ معاہدہ سائن ہوا اور اس کے مطابق 15 مئی 1988 کو سوویت یونین کی فوج کا انخلا ہونا تھا، لیکن اس انخلا کے دوران ہی مجاہدین نے سوویت فوج پر حملہ کر دیا اور سوویت فوج کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا۔ سوویت یونین نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے، لہٰذا پاکستان پر ایئر سٹرائک کی گئی۔ 15 فروری 1989 میں سوویت یونین کی مکمل افواج کا انخلا ہو گیا۔ اس انخلا کے بعد بھی مسائل جو ہے کم نہ ہوئے، بلکہ پاکستان کے لیے جو ہے مسائل بڑھ گئے۔ انخلا ہوا، سوویت یونین واپس چلا گیا اور امریکہ بھی پاکستان کو تنہا چھوڑ کر واپس چلا گیا، جبکہ اس دوران افغانستان میں سول وار کا آغاز ہو گیا۔ جنیوا ایکارڈ میں پاکستان کی طرف سے یہ شرط شامل کرنے پر بار بار اصرار کیا گیا کہ انخلا سے پہلے افغانستان میں پرو مجاہدین حکومت اسٹیبلش کی جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے سوویت یونین کے انخلا کے فوری بعد افغانستان میں سول وار کا آغاز ہو گیا، اور یہ سول وار پاکستان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہے اور ظاہری بات ہے اس آگ کا نقصان جو ہے آپ کو بھی پہنچے گا۔ پھر دوسری بڑی وجہ جو کہ جنیوا ایکارڈ میں کہا گیا کہ مہاجرین کی جو ہے واپسی کو یقینی بنایا جائے، اب سول وار لگ گئی، جس کی وجہ سے یہ 30 لاکھ مہاجرین فردر پاکستان میں ٹھہرے اور پاکستان کو ان کی مہمان نوازی کرنا پڑی، اور آج تک تقریباً 40 لاکھ سے زائد مہاجرین کی پاکستان مہمان نوازی کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مہاجرین کا گروپ ہے اور جو تقریباً کم و بیش 30 سے 40 سال کے عرصے تک پاکستان میں مقیم پذیر ہے۔ مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ نے بھی پاکستان سے نظریں موڑ لی۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی قوت پر کام کرنے کی وجہ سے، ایٹم بم پر کام کرنے کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر پریسلر امینڈمنٹ کا نفاذ کر دیا، جس کے مطابق پاکستان کے معاشی اور دفاعی امداد بالکل ختم کر دی گئی اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئیں، اور اس عرصے کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بھی فوجی تربیت، فوجی ٹریننگ ہو رہی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا، اور وہ تمام فوجی جو کہ امریکہ میں تربیت حاصل کر رہے تھے ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ یوں انٹرنیشنل پالیٹکس جو کہ انتہائی زیادہ ریئلسٹ ہے، سیلف سینٹرڈ ہے، اس نے پاکستان سے اپنا کام لیا اور ٹیشو کی طرح پاکستان کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا،
اور پاکستان کو اپنے مسائل سے لڑنے کے لیے کہہ دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اسی دور میں امریکہ اور سوویت یونین ان تمام مسائل کو حل کر لیتے تو 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا، امریکہ کو کبھی بھی یہاں پر آ کر جنگ نہ کرنی پڑتی، 18 سے 19 سال تک کی طویل جنگ میں اپنے فوجیوں کا اور اپنی معیشت کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں امریکہ نے اپنا کام پورا کر کے واپس نکلا۔ اس میں ابتدا میں تو پاکستان کو نقصان پہنچا، لیکن 9/11 کے بعد جو ہے امریکہ کو بھی اس نقصان میں شریک ہونا پڑا۔ پوسٹ کولڈ وار ایرا پاکستان کی فارن پالیسی کا 6th فیز ہے۔ یہ فیز مشکلات سے بھرپور ہے۔ اس فیز میں امریکن پابندیاں، افغانستان کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال، مہاجرین کی پاکستان میں آمد اور کشمیر کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ بھی مکمل عروج پر پہنچی اور اس کا اختتام دونوں ممالک کے ایٹمی تجربات پر ہوا۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔